ایک دن کھانا کھاؤں گا تیرا شکر ادا کروں. اور اے فاطمہ تو کیوں گھبراتی ہے؟ خوش ہو جا. اما ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ تجھے اللہ نے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا؟ بس خوش ہو گئی اور گلے سے لگایا. اور حضرت فاطمہ جو پھوٹ پھوٹ کے روئیں، بس اوپر سے اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو اتار کہ خوشخبری دے دو فاطمہ کو کہ ہم نے اسے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا. اور ایک حدیث میں آتا ہے، ایک اثر صحابی کا قول، ابن عباس کا قول، کہ جنت میں ایک چمک اٹھے گی سورج کی طرح. تو جنت والے داروغہ رضوان سے کہیں گے، اے رضوان ہم نے تو سنا تھا جنت میں سورج نہیں ہوگا، آج یہ سورج کہاں سے چمک رہا؟ تو رضوان فرمائیں گے، ارے بھائی یہ سورج کی چمک نہیں، یہ تو علی و فاطمہ مسکرا رہے ہیں، ان کے دانتوں کی چمک سے روشنی اٹھ رہی ہے. مقابلہ ڈالا، بتا علی کیا لیتا ہے؟ بیٹی کی بھوک سامنے ہے، علی کی بھی بھوک سامنے ہے کہ سخت سردی ہے، آپ گھر سے نکلتے ہیں، حضرت علی پریشانی میں ٹہل رہے ہیں. علی ما اخرجک، کس چیز نے نکالا تجھے اس حال میں، اس سردی میں؟ یا رسول اللہ اخرجنی الجوع، اے اللہ کے رسول بھوک نے گھر سے نکال دیا، بیٹھا نہیں جاتا، تڑپ بھوک کی، بیٹھا ہی نہیں جاتا گھر میں. اوہو علی اللہ کی قسم مجھے بھی بھوک نے گھر سے نکالا ہے. آگے چلے، کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. آپ کو پتا ہے جب آدمی بھوکا ہو تو سردی اور زیادہ لگتی ہے. کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ارے بھائی آپ لوگ کیا کر رہے ہو یہاں؟ یا رسول اللہ کیا کریں، بھوک کی شدت تھی، گھر میں بیٹھا نہیں گیا باہر. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ترس آیا. سامنے کھجور کا درخت کھڑا تھا، سردی کا زمانہ. آپ نے کہا علی اس کھجور کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ تمہیں اللہ کا رسول کہتا ہے ہمیں کھجوریں کھلاؤ. بھائی وہاں تو مانتے تھے، عقلی دلیلیں، عقلی گھوڑے نہیں دوڑاتے تھے. عقلی گھوڑے جب آدمی قرآن حدیث کے سامنے دوڑاتا ہے تو پھر وہ گمراہ ہو جاتا ہے. جو آدمی قرآن حدیث میں عقلی گھوڑے دوڑاتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے. اللہ کے امر اور نبی کے طریقے میں عقل کو نہیں لگایا جاتا. تسلیم ہے تسلیم، آمنا ایمان لائے، سمجھ میں آیا تو بھی، نہیں سمجھ میں آیا تو بھی. اب حضرت علی کے دل میں یہ نہیں آیا، گرمیوں کا زمانہ تو ہے نہیں، سردیوں میں کھجور سے کیا کہوں جا کے، بھاگے جا رہے ہیں. اے کھجور، اللہ کا رسول کہتا ہے کھجوریں کھلاؤ. ٹپ ٹپ آج کھجوریں گرنے لگی، پتوں میں سے روتب جیسے حضرت مریم کے لیے اللہ نے بتایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ. کمرہ بند، باہر سے تالا، راستہ کوئی نہیں، مریم اندر تالوں میں بند. حضرت زکریا آتے ہیں، آگے پھل پاتے ہیں، گرمیوں میں سردی کا، سردیوں میں گرمی کا. اے مریم یہ پھل کون لایا؟ ہوا من عند اللہ، اللہ لایا ہے، اللہ کھلاتا ہے. حضرت علی جا رہے ہیں اور کھجوریں گر رہی، اٹھا کے لائے، تو بھی کھاؤ. ان کو بھی کھلایا، خود بھی کھایا، علی کو بھی کھلایا. بچ گئی، کہا جاؤ فاطمہ کو دے کے آؤ، بھوکی ہوگی. حضرت علی سے مقابلہ ڈال رہے ہیں، بتاؤ کیا لیتا ہے؟ 5000 بکریاں لیتا ہے یا 5 بول سیکھتا ہے جو تیری آخرت میں نفع دے؟ یہ کیوں نہیں کہا میرے بھائیو اے علی آجا تجھے 5000 بکریاں بھی دے دوں، تجھے 5 بول بھی سکھا دوں؟ یہ کیوں نہیں کہا؟ مقابلہ ڈالا، امت کو بتایا کہ جب میں اپنے داماد کو بھوکا رکھ سکتا ہوں اور اپنے نواسوں کی چیخ و پکار کو سن سکتا ہوں اور اپنی بیٹی سب سے محبوب اور سب سے پیاری بیٹی کے بھوک کے آنسو اگر میں برداشت کر سکتا ہوں اس دین کی خاطر، تو اے میری امت تمہیں بھی برداشت کرنا ہوگا، ورنہ تم میرے ساتھ جوڑ نہیں کھا سکتے، تم میری امت ہونے کا حق ادا نہیں کر سکتے. میرے بھائیوں آج بیوی بچوں کی محبت نے مسلمان کو حضور کی محبت سے توڑ دیا. آج دکان کی محبت نے مسلمان کو رسول کی محبت سے کاٹ دیا اور اللہ کی محبت سے توڑ دیا. اور صحابہ کہتے تھے نفدیک بأمہاتنا و آبائنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. صحابہ یوں کہتے تھے بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. سیکھا تھا. حضرت علی نے یہ کیوں نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کو تو پتا ہے گھر میں فاقہ، بھوک، مصیبت، پیاس، آپ بکریاں بھی دے دو، آپ بول بھی سکھا دو. نہیں، منشا نبوت کو سمجھے کہ اللہ کا رسول مجھے کہہ رہا ہے کہ بتا تجھے آخرت لینی ہے یا دنیا لینی ہے. مقابلہ اللہ ڈال رہا ہے اور یہ مقابلہ قیامت تک چلے گا. خواہش، امر اللہ کا، ضرورت ادھر سنت، ادھر برادری ادھر امر، ادھر حکومت ادھر امر، ادھر کرسی ادھر امر، ادھر روزی ادھر امر، ادھر اپنی حاجات ادھر اللہ کا حکم. ایک کو توڑے گا یا اللہ کا امر توڑ، یا ضرورت کو توڑ، یا نبی کی سنت کو توڑ، یا اپنی برادری کو توڑ، یا اللہ کے حکم کو پکڑو یا بیوی کو پکڑو.
یا اللہ کے حکم کو قربان کرو یا بیوی کو قربان کرو یا بچوں کو قربان کرو، ایک کو قربان کرنا پڑے گا۔ حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ 5,000 شاۃ لمال کثیر، بے شک 5,000 بکری بہت بڑا مال ہے، ولیکن علمنی 5 کلمات، مجھے آپ 5 قول سکھا دیجئے، تنفعنی فی الدنیا والآخرہ، جو میری دنیا میں بھی مجھے نفع دیں اور میری آخرت میں مجھے نفع دیں۔ آپ کا دل خوش ہو گیا، چہرہ کھل گیا کہ علی کامیاب ہو گیا اور مال کے چکر میں نہیں آیا، مال کا دھوکہ نہیں کھایا، ہماری طرح نہیں تھے مسلمان یا رسول اللہ دونوں ہی دے دو، بکریاں بھی دے دو، گول بھی دے دو۔ ووسع لي خلقي وطيب لي كسبي وقنعني بما رزقتني ولا تذهب قلبي الى شيء صرفته عني۔ یہ 5 بول تیرے لیے 5,000 بکریوں سے زیادہ بہتر ہے۔ مقابلہ آئے گا میرے بھائیوں، اور جو اس مقابلے میں اتر کر اللہ کے امر کو پکڑ لے گا دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ یہ امت اللہ کی سفیر ہے، دکانیں چلانے نہیں آئے ہم میرے بھائیوں، کاروبار چلانے نہیں آئے، بیوی بچوں کے پیٹ پالنا ہمارا مقصد نہیں، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا ہمارا مقصد نہیں، حکومتیں وزارتیں چلانا ہمارا مقصد نہیں، ہمارا مقصد تو ہر حال میں اللہ کے امر کو حضور کے طریقے پر پورا کرنا ہے۔ حضرت عمر کے خلافت کا زمانہ یہ وہ عمر ہے، عمر ابن عبدالعزیز، کہ جب گلی میں گزرتا تھا تو اس کی خوشبوؤں کے حلے گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ عمر گلی سے گزر رہا ہے۔ ایسا حسن و جمال تھا کہ چہرے پہ آنکھ نہیں ٹکتی تھی، اور ایسی نخرے والی چال تھی کہ جو دیکھتا تھا دنگ ہوتا تھا، اور لمبا عبا ہوتی تھی جو زمین پہ گھسٹتی ہوئی جاتی تھی۔ ایک دفعہ ایک بزرگ نے راستے میں ٹوک دیا، ارے عمر دیکھو اپنے ٹخنے سے اونچا کرو کپڑے کو۔ انہوں نے کہا جان کی خیر ہے تو آئندہ مجھے مت کہنا یہ بات ورنہ گردن اڑا دی جائے گی۔ ایک یہ وقت ہے، اور جب آئے خلافت پر، جو آدمی دنیا کی طلب میں، جو آدمی وزارت کی طلب کرے گا، جو آدمی حکومت کی طلب کرے گا، اور جو آدمی مال کی طلب کرے گا، جب اس کے ہاتھ میں مال آئے گا تو وہ فرعون بنے گا، اور جو آدمی اس کے بھاگے گا اور اس سے جان چھڑائے گا اور اس سے پلہ بچائے گا، جب اس کے پاس مال آئے گا تو اس کے ذریعے سے جنت کمائے گا۔ جب سلیمان مرنے لگا تو رجاء ابن حیوہ نے کہا کوئی کام کر جا جس سے تیری آخرت بن جائے۔ کہا کیا کروں؟ کہا خلافت کے لیے کسی انسان کو چننا۔ سوچ میں پڑ گیا، اس کا ارادہ تھا بیٹے کو خلیفہ بناؤں۔ کہنے لگا انشاءاللہ ایسا کام کر جاؤں گا کہ جس میں میرے نفس و شیطان کا کوئی حصہ نہیں ہو۔ کہا لکھو میں عمر کو خلیفہ بناتا ہوں، اور اس کو لپیٹا اور ماچس کی ایک ڈبیا میں ڈالا کہ جاؤ اس پر لوگوں سے بیعت لو۔ جب رجاء ابن حیوہ باہر نکلے تو حضرت عمر دوڑ کر آئے، ارے رجاء تجھے اللہ کا واسطہ اگر اس میں میرا نام ہے تو اسے مٹا دے، مجھے خلافت نہیں چاہیے۔ میں نے کہا جاؤ جاؤ میرا سر نہ کھاؤ، مجھے نہیں پتا کس کا نام ہے۔ آگے ہشام ابن عبد الملک ملا، میں نے کہا ارے رجاء اللہ کے واسطے اگر اس میں میرا نام نہیں ہے تو اس میں لکھ دے۔ ایک کہہ رہا ہے میرا نام مٹا دے، ایک کہہ رہا ہے میرا نام لکھ دے۔ جب اس ڈبیا پر بیعت لی اور کھولا اس کو، کہا آؤ بھائی بیعت کرو، اے عمر اٹھو تمہیں خلیفہ بنایا جاتا ہے۔ تو عمر کھڑے نہیں ہو سکے، 2 آدمیوں نے سہارا دے کر اٹھایا اور لڑکھڑاتے ہوئے ممبر پر آئے، کہا مجھے خلافت نہیں چاہیے، تم اپنے فیصلے سے کسی اور کو بنا۔ کہا نہیں امیر المومنین نے کہہ دیا ہے۔ ہشام کی چیخ نکلی، ہائے ایک شامی نے تلوار نکالی، آئندہ تو نے بات کی تیری گردن اڑا دوں گا، تو امیر کے حکم کے سامنے آواز نکالتا ہے۔ جب خلافت پر آئے کیونکہ اب میں اس سے آخرت کو کما کے دکھاؤں گا، ساری دنیا کے انسانوں کو پتہ چل جائے کہ بادشاہت میں بھی آخرت کمائی جا سکتی ہے۔ پھر وہ وقت آیا عید کا دن، عید سے 1-2 دن پہلے کی بات، بیٹے آئے تو رو رہے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے۔ کہنے لگے بچے کیوں رو رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ یوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سارے دوستوں نے نئے نئے کپڑے بنوائے ہیں عید کے لیے، اور ہمارا باپ تو امیر المومنین ہے، ہمارے کپڑے پھٹے ہوئے، ہمیں بھی تو کپڑے لے کر دو۔ حضرت عمر نے فرمایا میرے پاس تو پیسے نہیں، میں کہاں سے لے کر؟ وظیفہ لیتے تھے بیت المال سے جو ایک عام مسلمان کا تھا، وہ روٹی میں پانی مشکل سے اسے پورا ہوتا تھا۔ تو بیوی نے کہا کیا کریں، بچوں کو کیسے سمجھائیں، خود تو صبر کر سکتے ہیں، بچے پر آدمی ایمان کو بیچتا ہے، اور جو اولاد پر ایمان کو بیچتا ہے پھر اللہ اس کی اولاد کو بالغ کر کے باپ کے خلاف کھڑا کر دے۔ ہاں پھر وہ باپ کی گستاخ بنتی ہے، باپ سے کہتی تو نے میرے لیے کیا ہے، کیا کمایا تو نے ہمارے لیے؟ ہاں چونکہ اس کی جڑوں میں حرام کو ڈالا گیا تھا، اس لیے اب یہ کبھی ماں باپ کی فرما بردار بن کے نہیں چلے گی، یہ ماں کو بھی جوتے مارے گا اور باپ کو بھی جوتے مارے گا۔ حضرت عمر نے کہا میں کہاں سے دوں، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ کہا تو کیا کریں، ان کو کیسے سمجھائیں؟ میں کیسے سمجھاؤں؟ بیوی نے کہا ایک مجھے ترکیب سمجھ میں آئی کہ آپ اپنا وظیفہ پیشگی لے لیجیے، جو مہینے کا وظیفہ ملتا ہے آپ پیشگی لے لیں، ہمارا بچوں کے کپڑے بن جائیں گے، ہم صبر کر لیں۔ کہنے لگے یہ ٹھیک، اپنا خادم نہیں غلام ہے، غلام زر خرید مزاحم اسے بلایا، خزانچی تھا، کہا میاں مزاحم ہمیں اس مہینے کا وظیفہ پیشگی دے دو۔ او مزاحم فرمانے لگے امیر المومنین ایک بات عرض کروں، کیا آپ مجھے ضمانت دیتے ہیں کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے؟
جو آپ مسلمانوں کا مال لینا چاہتے ہیں۔ اگر آپ 1 مہینے کی ضمانت دے سکتے ہیں کہ میں مہینہ زندہ رہوں گا تو آپ بیت المال میں سے میرے سے لے لیں، اور اگر آپ ضمانت نہیں دے سکتے تو آپ کی گردن پکڑی جائے گی قیامت کے دن۔ حضرت عمر کی چیخ نکلی، نہیں 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 نہیں، کم من مقبل یوما لا یکملہ وکم من مستقبل للغد لا یدرکہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کم من مقبل یوما لا یکملہ، کتنے ہی ہیں دن کو دیکھنے والے جو سورج کا غروب ہونا نہیں دیکھ پاتے اور قبروں میں چلے جاتے ہیں، وَكَمْ مِن مُسْتَقْبِلٍ لِغَدٍ لَا يُدْرِكُهُ، اور کتنے ہی ہیں جو کل کا انتظار کر رہے ہیں اور کل کا سورج نہیں دیکھ پاتے اور قبروں میں چلے جاتے ہیں۔ کہا اے بچوں صبر کر لو، جنت میں لے لینا جا کے، میرے پاس اس وقت کوئی نہیں۔ امر کو نہیں توڑا، بچے کی خواہش کو توڑ دی، اپنے جذبات کو توڑ دیا، اللہ کے امر کو نہیں توڑا، ضرورت کو قربان کیا، امر الہی کو قربان نہیں کیا۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ میں اللہ کا غلام ہوں، میں بک چکا ہوں، میں بیوی بچوں کا نہیں ہوں، میں کاروباروں نہیں ہوں، میں تاجر نہیں ہوں، میں ذمہ دار اور حاکم اور وزیر نہیں ہوں، میں لا الہ الا اللہ کا غلام ہوں۔ مجھے اللہ کے امر کو دیکھنا ہے، مجھے یہ نہیں کہ کون کیا کرتا ہے۔ گھر میں آئے بیٹیاں منہ پہ کپڑا رکھ کے بات کریں، حضرت عمر کہنے لگے بیٹی کیا بات ہے، منہ پہ کپڑا کیوں رکھتی ہو؟ خادمہ نے کہا امیر المومنین آپ کی بچیوں نے آج کچے پیاز سے روٹی کھائی ہے، اس لیے ان کے منہ سے بدبو آ رہی۔ ہاں امیر المومنین کہ جس کا امر 3 بر اعظم پہ چلتا ہو اور اربوں مخلوقات اس کے سامنے گردن جھکائے کھڑی ہو، اور دمشق سے لے کر ملتان تک، اور دمشق سے لے کر استنبول تک، اور دمشق سے لے کر کاشغر تک، اور دمشق سے لے کر مصر تک، اور دمشق سے لے کر چاڈ تک، اور دمشق سے لے کر اندلس اور پرتگال اور فرانس تک جس کا امر چل رہا ہو، اس کی بیٹی کچے پیاز سے روٹی کھا رہی ہے۔ ہمارے تو چھاوڑی والے کی بیٹی کچے پیاز سے روٹی نہیں کھاتی، اور اتنے بڑے با اقتدار انسان کی بیٹی یا کچے پیاز سے روٹی کھاتی ہے۔ حضرت عمر رونے لگے، ہائے میری بیٹی، میں تمہیں بڑے اچھے کھانے کھلا سکتا تھا لیکن تیرا باپ دوزخ کی آگ برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے سامنے 2 راستے تھے، تمہیں حلال حرام اکٹھا کر کے کھلاتا، خود دوزخ میں جاتا، میں اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ موت کا وقت آیا، مسلمہ نے کہا امیر المومنین کا لباس تو تبدیل کر دو، میلا ہو گیا، اپنی بہن سے کہا سالہ۔ حضرت فاطمہ نے کہا، بیوی تھی، کہا اے بھائی اللہ کی قسم امیر المومنین کے پاس ایک ہی جوڑا ہے، تبدیل کہاں سے کروں، ایک ہی جوڑا ہے۔ مسلمہ نے کہا امیر المومنین آپ کے بچے فقر و فاقے کی حالت میں آپ انہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، بھوکا چھوڑ کے جا رہے ہیں، میرے سے 1 لاکھ روپیہ لے لیجئے، اپنے بچوں کو دے دیجئے، میرے بھانجے ہیں۔ فرمایا دیتے ہو؟ کہا کہا چلو وہ 1 لاکھ وہاں واپس کر دو جہاں تم نے ظلم اور رشوت سے حاصل کیا ہے، وہاں واپس کر دو، میرے بچوں کو حرام نہیں چاہیے۔ پھر بیٹوں کو بلایا، میرے بیٹو میرے سامنے 2 راستے تھے، میں تمہارے لیے مال جمع کرتا اور جیسا کیسا جمع کرتا خود جہنم میں جاتا، اور تمہیں دوسرا راستہ یہ تھا میں تمہیں توکل سکھاتا اور خود جنت میں جاتا۔ میرے بیٹوں میں جہنم تو سہ نہیں سکتا تھا، میں نے تمہیں اللہ سے مانگنا سکھا دیا ہے، جب ضرورت پڑے اس سے مانگ لینا، تمہارا کفیل ہوگا۔ وہ کہتا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، میں ہوں نیک آدمیوں کا والی۔ جب موت آئی اور جنازہ اٹھا اور قبرستان کو چلا اور قبر پر رکھا گیا تو آسمان سے ایک ہوا چلی اور کاغذ کا پرچہ گرا، کاغذ کو اٹھایا گیا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عمر کے لیے آگ سے نجات کا پروانہ ہے۔ ہم نے عمر کو دوزخ سے نجات دے دی، ساری دنیا کو بتا دیا کہ سن لو ہم نے عمر کو دوزخ سے نجات دے دی، اور اس پروانے سمیت حضرت عمر کو قبر میں ڈالا گیا۔ روم کے علاقے میں ایک مسلمان قید ہوئے اور وہ وہاں سے بھاگ کر نکل رہے ہیں، تیسری رات ہے ان کو روم میں چلتے ہوئے، ان کے 8 ساتھی قتل ہو چکے تھے،